ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور ایک عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی، میں نے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹے نعمت ہے اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمت پر حساب لیتے ہیں، جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تبھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، اور وہ ہے غلط فہمی۔ اپنے دوستوں کے انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو بھی سنائی دیں، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کے کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مرد کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ بسا اوقات آپ آدمی کے چہرے کو تو پہچان سکتے ہیں، لیکن دلوں کے احوال کو نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر دعا قبول ہو تو 70 مرتبہ روزانہ یا وہابو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی ہیں، اس گھر کے مرد کماتے کماتے دفن ہو جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بس وقت گزرتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو
समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया है। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर कानून की ज़ुबान होती तो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। सिर्फ दो लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।